کہ صبر تو یہ ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے۔ دو محبوب ترین چیزیں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتے ہیں تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ میں اس کو جنت عطا کر دوں۔ میں بہت کوشش کر کے تھوڑی تھوڑی چیز لے کے آئی ہوں آپ کے لیے۔ مومن اینڈ کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے نا وہ نماز ہے۔ مجھے یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تاکہ تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر کبھی ایسا ہو تو کبھی ایسے الفاظ نکلے۔ اور میں روئی تھی اور میں نے اس طرح سے بات کی تھی تو وہ صبر کے ہی دائرے میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک اور بہت پیاری ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبرستان کے سے، تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک قبر پر بیٹھی رو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور کہا کہ فرمایا کیا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو اس عورت نے کہا کہ جا دور ہو جا، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو اس نے کہا تو دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے۔ اور دیکھیے اکثر ایسا سینس ہمارے بھی دل سے نکلتا ہے کہ کوئی کہتا ہے نا، تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوتا بھی قرآن کا تو اس کو کیا پتا ہے میرے کیا حالات، اتنی مطلب میں کس در سے گزر رہی ہوں۔ تو سیم وہی عورت تھی، کیونکہ جاہلیت والی بات تھی نا، کیونکہ وہ تو اللہ کو جانتی نہیں تھی، تو اس نے یہ کہا کہ تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کے آگے، انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا۔ تو جب اس عورت کو پتا چلا تو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی سوری کرنے کے لیے، تو جب آئی ہے ان کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز نصیحت کرتے ہوئے آیا کہ صبر تو یہ ہے کہ آغاز میں کیا جائے۔ انڈر لائن کریں، صبر کون سا ہے؟ جو آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا۔ اس لیے وہ جو چیخنا، چنگاڑنا، بولنا اور سر پیٹنا اور اپنے آپ کو حال و بحال کرنا، وہ منع اسلام میں۔ لیکن اگر آپ کے آنسو نکلتے ہیں، آپ ایسے بات کر، اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا کریں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو، یہ بھی بہت پیاری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لے لیں اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کی میں دو محبوب ترین چیز، اور وہ بریکٹ میں وہ لکھا ہوا تھا کہ دو محبوب چیزیں کیا، اس کی آنکھیں، اللہ اکبر، دو محبوب ترین چیزیں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ ہیں، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ میں اس کو جنت عطا کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں سب ایسی آیات ہوتی ہے نا، تو ہوتا ہے کہ کتنی مطلب میں بہت کوشش کر کے تھوڑی لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، تاکہ انشاءاللہ یہ پورے قرآن میں ہم ریپیٹڈلی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور پھر نمبر اب 4 ہم نے پہلے پڑھی تھی نا، یہ 5واں نمبر ہے کہ صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نماز جو ہے نا وہ مومن اینڈ کافر درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اگین میں وہی بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم نے تربیت نہیں اس کو نماز کے لے کے آنا، کیونکہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں جنت و نظر آتا ہے، تو ہم اپنے میں نہیں دیکھ دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا، تو اس کو کانشیسلی دعا کیا کہ اللہ مجھے اور میرے کو نماز پڑھنے والا بنا، کو نماز قائم کرے، آمین آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ منافق جو ہے نا ان پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دو نمازیں بہت بھاری ہیں، اور فرمائے تو ضرور اگر ان کو یہ پتا ہو اگر ان دونوں نمازوں میں کیا ان کو ثواب ملے گا، اگر ان کو یہ پتا ہو تو وہ گھٹنوں کے بل چلے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے نا، دیکھیں وہاں تو مسجد میں نماز پڑھی تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی گھر میں نماز پڑھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، اور پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز کی بخاری